ہوئے آزاد باطل کے حصار قہر سے دونوں، ابھی کچھ رات باقی تھی کہ نکلے شہر سے دونوں۔ نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم، میری تیری فرقت کا وقت آیا۔ تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، تیری پاکیزگی کا آواز تک کہنے نہیں دیتے۔ جدائی عارضی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے کہ تو اور تیری خدمت مجھ کو دنیا بھر سے پیاری ہے۔ یہ فرماتا ہوا آگے بڑھا اسلام کا ہادی، سراسر موم ہو کر رہ گئی یہ سنگ دل وادی۔ چڑھائی سخت تھی، سنگین و ناہموار رستہ تھا، نکیلے پتھروں کا فرش تھا، پرخار رستہ تھا۔ نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے، دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے۔ نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو، بسط اسرار کندھوں پر اٹھایا شان رحمت کو۔ اندھیرا، پتھروں کے ڈھیر، کوہ سور کی گھاٹی، خدا ہی جانتا ہے یہ مسافت جس طرح کاٹی۔ بالآخر دو مسافر نزد غار سور آ ٹھہرے، مقدر تھا یہیں نورانیوں کا قافلہ ٹھہرے۔ گئے اندر ابو بکر اور اس کو صاف کر آئے، ابا کو چاک کر کے روز نو میں اس کو بھر آئے۔ ماہ و خورشید نے برج سفر میں استراحت کی کہ تھا نوروز، تاریخ یکم تھی سن ہجرت کی۔ ازل سے سو رہی تھی خاک کی توقیر جاگ اٹھی، یکا یک اس اندھیرے غار کی تقدیر جاگ اٹھی۔ افق کے غرفہ مشرق سے جب خورشید نے جھانکا، نظر آیا تماشا قاتلوں کی چشم حیراں کا۔ گروہ عشقیاں کو سرنگوں ہوتا ہوا پایا، علی کو سایہ شمشیر میں سوتا ہوا پایا۔ سحر کا نور خندہ زن تھا باطل کی لیاقت پر، بہت جذبہ تھا انبوئے قریش اپنی حماقت پر۔ حقیقت کھل گئی جس وقت غافل ہوش میں آئے، بہت بپھرے، بہت ہی اچھلے کودے جوش میں آئے۔ بہت کچھ کھینچا تانی کی، علی کو خوب دھمکایا، یہاں سے پھر یہ مجمع خانہ صدیق پر آیا۔ ہوا معلوم انہیں ابو بکر بھی گھر میں نہیں سوئے، یہ ایسی بات تھی جس نے حواس و ہوش بھی کھوئے۔ باہم لڑنے لگے ایک دوسرے کی داڑیاں نوچی، محمد کو پکڑ لینے کی ترکیبیں کئی سوچی۔ کیا اعلان آخر جو کوئی جرأت دکھائے گا، پکڑ لائے گا تو انعام میں 100 اونٹ پائے گا۔ لگے کچھ جمع ہو کر شہر ہی میں ہاؤ ہو کرنے، بہت سارے مسلح ہو کر نکلے جستجو کرنے۔ لگائے ہر طرف چکر بہت لمبے بہت چوڑے، پہاڑوں پر چڑھے وادی میں گھومے دشت میں دوڑے۔ تعقب میں کئی مشرک دہانے غار تک پہنچے، کئی بار اس مقام سید ابرار تک پہنچے۔ سنی ابو بکر نے قدموں کی آہٹ، دل ہوا پرغم، کہا دشمن قریب آئے ہیں اے فخر بنی آدم۔ کہا اللہ ساتھی ہے تو کیا اندیشہ دشمن، رکھ ان اللہ معانا پر نظر اے دوست لا تحزن۔ اللہ 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 اللہ، اٹھا رکھی نہ اہل مکہ نے باقی کسر کوئی، نہیں پہنچا خدا کے پاک بندوں تک مگر کوئی۔ مسافر 3 روز و شب رہے اس غار کے اندر، غذا ملتی رہی تازہ بفضل خالق اکبر۔ سکون افشاں ہوا دنیا پہ چوتھی رات کا سایہ، تو عامر گھر سے ایک ناکا کی جوڑی ساتھ لے آیا۔ ادب سے عرض کی ابو بکر نے اے رحمت باری، سوارے ناکا ہو کر کیجئے چلنے کی تیاری۔ ہوا ارشاد اس ناکا کی قیمت طے کرو پہلے، کہ ہم قیمت بغیر اس کو نہ لیں گے سوچ لو پہلے۔ اشارہ تھا مدد جز رحمت یزدان نہیں لیتے، خدا کی راہ میں انسان کا احسان نہیں لیتے۔
بقیمت لے کے ناکا شان رحمت نے سواری کی، بڑے یثرب کی جانب نکہتیں باد بہاری کی۔ رسول اللہ اور صدیق تھے ایک پشت ناکا پر، تھا عامر دوسری پر اور اس کے ساتھ ایک رہبر۔ بظاہر چند اہل کارواں معلوم ہوتے تھے، مگر ان کے جلو میں دو جہاں اس طرف انعام اونٹوں کا، گرفتاری کی خاطر بچھ چکا تھا دام اونٹوں کا۔ سراقہ ابن مالک کو ہوس نے آج اکسایا، چڑھا گھوڑے کے اوپر اور نبی کو ڈھونڈنے آیا، مگر چرتے ہی ٹھوکر لی صبا رفتار گھوڑے نے، جگایا روح خوابیدہ کو پہلی بار گھوڑے نے۔ یہ ایک تنبیہ تھی، لیکن سمجھ اس کو نہیں آئی کہ بعد از صد تامل پھر تعقب ہی کی ٹھہرائی۔ نظر آیا اسے اب قافلہ ایمان والوں کا، ہوس نے بھر دیا 100 اونٹ سے دامن خیالوں کا۔ سراقہ خوش ہوا، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دوڑا، نہایت زام سے نیزے کو چمکاتا ہوا دوڑا۔ گرایا ایک جگہ باردگر راکب کو مرکب نے، جھنجھوڑا روح خوابیدہ کو دست قدرت رب نے۔ یہ غیبی تازیانہ تھا، یہ تنبیہ الہی تھی، ہوا ثابت کہ فالوں میں تعقب کی منائی تھی۔ پھر اکسایا اسے انعام ملنے کی امیدوں نے، خطاب قاتل اسلام ملنے کی امیدوں نے۔ بڑا پھر چڑھ کے گھوڑے پر جہالت کے اعادے سے، اسی بے رحم نیت سے، اسی قاتل ارادے سے، مگر اس مرتبہ دام بلا میں پھنس گیا گھوڑا۔ روایت ہے کہ رانوں تک زمین میں دھنس گیا گھوڑا۔ دکھائی پہ بپہ آخر جو قسمت نے نگو نثاری، سراقہ کے دل وحشی پہ ہیبت ہو گئی طاری۔ پڑا ہاتھوں میں ریشہ ڈر سے نیزہ گر گیا اس کا، یہ نقشہ دیکھ کر اس کام سے دل پھر گیا اس کا۔ پکارا یا محمد بخش دیجیے گا خطا میری، میں گمراہی میں تھا بے شک بدی تھی رہنما میری۔ میں تائب ہوں مجھے ایک امن کی تحریر مل جائے، تیرے دربار رحمت میں مجھے توقیر مل جائے۔ انوکھی التجا تھی مسکرایا قوم کا ہادی، پھر اس کو بتامل امن کی تحریر لکھوا دی۔ سراقہ سے مخاطب ہو کہ یوں ملہم نے فرمایا، اگرچہ تو ابھی اللہ پر ایمان نہیں لایا، نرالے رنگ ہیں لیکن خدا کی شان والا کے، تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھتا ہوں دستے کسرا کے۔ تیر خیز سے معجز نما الفاظ حضرت کے، عیاں فرما دیے تھے آپ نے اسرار قسمت کے۔ جہاں کو جلوے اس پیشن گوئی کے نظر آئے کہ یہ کنگن سراقہ نے عمر کے عہد میں پائے۔ سراقہ امن کی تحریر لے کر گھر پلٹ آیا، اعادہ پھر سفر کا رحمت عالم نے فرمایا۔ ستارے ہم سفر تھے رات کو اور دن کو سورج تھا، منازل میں لقف تھا، مدلجہ تھا اور مرحج تھا۔ ہدایت اور اذاخر اور رابغ راہ میں آئے،
مقامات جداجد بھی اقامت گاہ میں آئے۔ ابھی یہ قافلہ دامان منزل تک نہ تھا پہنچا، گرفتاری کی خاطر اور ایک انبوہ آ پہنچا۔ یہ 70 آدمی تھے، دشت ہی گھر بار تھا ان کا، جواں ہمت بریدہ اسلمی سردار تھا اس کا۔ اسی انعام کا لالچ انہیں بھی کھینچ لایا تھا، یہ فتنہ راستے میں اہل مکہ نے اٹھایا تھا، مگر اسلام کی دولت لکھی تھی ان کی قسمت میں۔ بریدہ آ گیا آتے ہی دامان نبوت میں، شرف پایا جو اس نطق خدا سے ہم کلامی کا، تہیا کر لیا سب نے محمد کی غلامی کا۔ بتوں کو چھوڑ کر دنیائے باطل سے جدا ہو کر، چلے یثرب کی جانب ہم رکاب مصطفیٰ ہو کر۔ محبت میں بریدہ نے اتارا اپنا امامہ، اسے نیزے میں باندھا اور یہ جھنڈا اس طرح تھاما کہ اسلامی پھریرا آج لہرایا فضاؤں میں، مان اللہ اکبر کی صدا گونجی ہواؤں میں۔ یہ جھنڈا امن و راحت کی بشارت دیتا جاتا تھا، طلوع صبح وعدت کی شہادت دیتا جاتا تھا کہ عدل و بذل کا مختار، امن و صلح کا حامی، مجسم رحمت عالم محمد مصطفیٰ نامی۔ وہ ابر لطف جس سے ہر گل گلزار خندہ ہے، انیس بے کساں ہیں درد مندے درد منداں ہیں۔ جہاں کو اثر نو نور سے معمور کرنے کو، دلوں سے کفر کا رنگ کدورت دور کرنے کو، وہ جس کا ایک اشارہ روح مردہ کو جلاتا ہے، وہی تشریف لاتا ہے، وہی تشریف لاتا ہے۔